وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا معاشر المسلمين جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری اور وفات دے سلسلے سے آخری خطبہ اللہ کرے مضمون مکمل ہو جائے تو اس سلسلے کی آخری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میراث کے بارے کہ آپ دی وفات تو بعد زمینہ کا جڑا جھگڑا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بارے بات کریں. امام ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشارستانی الملل والنحل فرماؤں کہ الخلاف السادس آپ تو بعد جڑا اختلاف پیدا ہوئے انہوں تو 6واں اختلاف ہے اور اس سے بھی اتنی کتاب میرے بزرگوں اور عزیزوں لکھی گئی ہے بے آدمی انہوں زندگی پڑھنا چاہے تو شاید ہی اس لٹریچر نو پڑھ سکے جڑا دواں افریقہ نے لکھا. کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حامی ہیں بھی انہوں کا مطالبہ ٹھیک سی وہ زمیناں ملنیاں چاہیے سی انہوں نے ظلم ہوا مظلومان. دوسرے پاسے جڑے آندے نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کیتا رسول اللہ دے فرمان سے عمل کیتا. یہ دواں گروہاں نے کتاباں لکھ لکھ کے تمار اکٹھے کرتے اور اس سلسلے مناظرانہ باتاں بہت ہوئی مگر وہاں جان کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح ہی جی مقدمے دے وکیل ہوں اپنی گل جی انہوں نمایاں کرنا دوسری چھپاؤنی یہ گل کسی نتیجے تے نہیں پہنچتی اور نہ یہ بحثاں کوئی ایسی بات ہی کہہ سکتا آدمی جی ساری دنیا تسلیم کر لے اپنے اپنے خیال سے روک جمے. میں اللہ تعالیٰ دی مدد توفیق نے انشاءاللہ جو آپ مطالعہ کیتا اور جس نتیجے سے پہنچا اور جس نہ ذہن مطمئن ہوا تھوڑی خدمت عرض کرنا توجہ نہ سننی ہے بات. ایک تو ہے جڑا آدمی اٹھتا ہے دونوں پارٹی نے باغ پھر کوئی لفظ نہیں نہ یہ کوئی صحیح یہ لفظ ہے فدق ہے تے بھی زبر پڑی دی ہے دال تے بھی زبر پڑی دی فدق ہے اور ایک کوئی باغ دا رولا نہیں 2-4 کھجوراں دا جھگڑا ایک گل نو ایویں ٹالن دی بات پڑائی باغ صدق نہیں کہنا چاہیے فدق کیا کرو تے باغ کوئی نہیں کہنا. اے مدینہ شریف تو کئی منزل دور خیبر دے قریب ایک علاقہ سی. خیبر فتح ہونے تو بعد فدق دے یہودی ڈر گئے اور انہوں نے سمجھا ویسے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ سرا تے آ گیا. انہوں نے آخیا بھی یا رسول اللہ ادھا علاقہ سی بغیر جنگ تو تے حوالے اس سے ایک ریاست تھی پوری جنہوں فدق کیا جاتا ہے. اور اختلاف صرف یہ نہیں سی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں کچھ اور زمیناں بھی سی جڑیاں آپ نے اپنے خرچ لی رکھیاں سی اپنی بیویاں کا خرچہ بھی دے سی اپنے خاندان دے لوگوں کی مدد کرتے سی مسافراں تے اور جہاد تے بھی خرچ کرتے سی. یعنی وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا خالصہ سی وہ دوسرے کا دخل نہیں سی. رسول اللہ کو ہوندیاں سی ایک خیبر چ آپ دوسرے مسلمانوں کا حصہ آیا سی سارے سپاہیوں ملیا سی آپ ملیا ایک وہ خیبر دا حصہ سی ایک فدق دا علاقہ سی اور ایک بنو نذیر یہودی جڑے انہوں نے ایک شخص مخیریق سی وہ مرن لگا وصیت کر گیا میری زمیناں جڑیاں رسول اللہ دی وہ دے گیا. اس سے 3 زمیناں کا جھگڑا سی بنو نذیر کا علاقہ صدق کا علاقہ اور خیبر. اس بارے جو ایک فریق کا کہنا ہے بھی یہ زمیناں جڑیاں تو خاص کر کے صدق کا علاقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنی بیٹی میں دیتا سبا کرتا سی. حضرت فاطمہ دی مالک سی یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے زبردستی دخل کیتا ورنہ وہ زمین حضرت فاطمہ دے قبضے وہ ہبا دے مدعی ہے وراثت ہوندی یا نہ ہوندی یہ زمین اونجی سرکاری زمین پہ رسول اللہ فاطمہ نے دے چکے تھے تو اور بنی ہاشم جڑے اتنے گزارا کرے اس تو ہبا سی جڑا رسول اللہ نے زندگی کر دیتا. یہ سارے اور ماں جو لکھتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن کثیر ابن اعظم اور بھی اج تک شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مولانا مودودی صاحب بھی زور لایا یہ اوٹ پٹانگ گلا کرتے جنہیں وزن نہیں گل ایویں خراب کرتے کچھ آدھے جی قبضہ کوئی نہیں سی بھائی جنہوں نے گل کر رہے ہو چاہتے قبضہ تاری یہ گل تو تب چلے بھائی جی دوسرا فریق آخے بھی قبضہ نہیں سی آپ فرق کر رہے ہیں بھائی نہیں حضرت فاطمہ نے ہبا ہوا ہوتا تو قبضہ ہوتا قبضہ نہیں تو بھائی بھائی شیعہ کتاباں پڑھو جنہوں نے تھی بات کر رہے ہو باقاعدہ قبضہ اور اتنے حضرت فاطمہ رضی اللہ وکیل سی نمائندے سی وہ سارا انتظام کرتے رام دی حضرت فاطمہ رضی اللہ آؤں
یہ حضرت ابو بکر نے انہوں نے کارندیاں بے دخل کیا ہو. یہ کوئی نہیں سی زبانی ہبا کیتا سی، قبضہ سی. اس طرح یہ دلیل بے وزن ہے جہاں آدمی بات کرے وہ گل کا توڑ ہوگا جہاں انہوں ٹوٹا کر سکے. تھی اپنی گلوں میں اتنے قبضہ کوئی نہیں سی. کوڑوں کہیں جنہوں نے گل کر رہے تھے ان کتاباں پڑھیاں بے باقاعدہ قبضہ سی. حضرت فاطمہ رضی اللہ اہلکار اتنے کام کر دی. پھر یہ کہہ دیں آدھے بھی وسیعت ہے وارث کی وسیعت نہیں ہو سکی. یہ بھی جواب دیں یہ بھی شیعہ مسلک تو ناواقفی. شیعہ مسلک کے مطابق وارث کے حق کی وسیعت کی جا سکتی. اندر جہاں حدیث پڑھتے جی لال وسیعت والے وارث کوئی شاید نہیں. وارث کے حق کا آدمی وسیعت کر سکتا جن مرضی اپنے بیٹے کو زیادہ دے دے انصاف نال زیادہ حقدار ہے دے دے. وسیعت وارث لی جائز ہے. یہ گل انہوں کے مسلک نہ سمجھ پا روکی. کوئی کہہ دیں جی گواہ پوچھے حضرت ابو بکر نے اتنے گواہ انہوں نے پیش کیا حضرت علی رضی اللہ ایک ام ایمن رسول اللہ کی کھلائی جنہوں نے گواہی دیتی بھی نبی علیہ السلام نے ہبا کر گئے. یہ آدھے علی انج خامد سی وہ گواہی منظور نہیں. ام ایمن ایک عورت تھی وہ یہ بھی ایویں بکواس کرنے والی گل ہے. محلہ ابن حزم دی پڑھو کلی عورت کی گواہی دے دے کسی کیس چ گواہی بالکل ٹھیک ہے. کوئی گل نہیں ایک مرد اور دو گواہ وہ خاص معاملے جنا چاہیے. ورنہ ایک عورت بھی اگر گواہی دے اور کوئی گواہ نہیں حضرت میں سلمہ رضی اللہ کی شہادت پہ مروان امیر معاویہ رضی اللہ مقام کا فیصلہ کلی گواہی سے کیا. کوئی نہیں یہ مسئلے نہیں ہے جان نہیں ہے یہ مناظرے اج تک اسے تو کامیاب نہیں ہوتے. نہ اگلے کی گل سمجھ نہ وہ کوئی توڑ کر اور ایک کہنا خامد کی گواہی منظور ہے. سب امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہڑے دین چاہتا اگر خامد ہی صرف ویکھدا پیا وہ گواہی کیوں منظور نہیں. وہ عادل ہونا سکا ہونا سچا ہونا دیکھو ایک گل ہے تو رشتے دار برا کی گواہی نہیں منی یا خامد. تو میں مختلف کرتا کہ یہ باتیں جہاں کوئی جان یہ نہیں حل یہاں کا. یہ حل اصل ہے بھی تھی سرے تو اس گل چیلنج کرو بھی جہاں روایت چاہتا بھی ہبا سی یہ صحیح نہیں جڑوں کٹو کہ جہے چاہتا بھی زمین حضرت فاطمہ رضی اللہ حضور نے دیکھیاں وہ پاوے سنی کتاباں سے سنیاں چی ہے. یہ نہیں کہ شیعہ میرا بیان کر دے. در المنصور امام سیوطی جی دیکھو تھی سورہ بنی اسرائیل تو دیکھ دے کہ بزار نے ابن ابی حاتم نے ابو یالا نے اور مجمع تبرانی کے بارے میں آؤں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماؤں جدو آیا پتری واہ کے گل قربا حقا میں خاص کر کے فاطمہ انہوں بڑھا کے فرق دیا. حدیث سنیاں جی موجود ہے شیعہ جی موجود ہے. میں سنیاں تو پڑھنا مگر اصل جواب یہ ہے میں نہ گواہی کی بحث کرو نہ قبضے کی کرو منڈوں پھڑو میں شیعہ روایتوں سے پانی سنی. میں کھلا کرتا میں کیونکہ میں اس گل کا قائل نہیں جی شیعہ راوی ہے یہ تو بحث کوئی نہیں. وہ کہہ دیں گے تے سنی راوی اسی نہیں منگتے. یہ مسئلہ نہیں کوئی وہ مسئلہ جڑا نواب سید صدیق رحمۃ اللہ نے فرمایا الازار ما کانا وما یکون بین جلتا سعودیہ نے شائع کیا کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے حضور نے جڑی پیش گوئیاں کیتیاں بہت اعلیٰ رسالہ اکٹھا کرتا امام مہدی حضرت عیسیٰ حضور تو رہ کے قیامت تک جو ہو چکا جو ہونا ایڈی سونی کتاب ہے حدیثوں کی مدد کہ رسول اللہ نے کہہ پیش گوئی وہ فرما ہے بھی ساریا گلیں کولوں کڑیاں پہ اس فرقے کی نہیں مننی دے تو دین مل جاؤ گا. وہ کہہ دیں گے ابھی تاری نہیں منتے یہ نہیں کرنا. صدق اور ضبط دو صرف شرطیں جڑیاں لینیاں کہ بندہ سچا حافظہ ٹھیک ہے بس ہے. تھی سوال کر سکتے ادا تو سنی ہے بھائی تو جنیاں سنا میں نہیں منتا تھی کہو کہ شیعہ میں نہیں منتا یہ کوئی حل نہیں. صرف یہ دیکھو کہ دو افریقہ دیا کتاباں کٹ کے ویڑی یار بندے جڑے سنا کہ نبی علیہ السلام نے زندگی حضرت فاطمہ رضی دیتا سی انہوں کا اتنے قبضہ سی بالکل روایت ہے سنیاں بھی ہے شیعہ بھی ہے مگر صحیح نہیں. میں جڑ کٹنا کر دی جس تو اگے بحث کی لوڑ ہی نہ گواہی کسی نے منگی نہ گواہی کی لوڑ ہے واقعی سرے تو جھوٹا نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ حضور نے دیتا نہ قبضہ نہ بے قبضہ ہے ویسا کچھ نہیں. کیونکہ قبضے کے بارے جی رواز سبیل کے اندر علامہ رواز غریب علامہ البانی دیکھتے پھر دو صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی آندے کہ اگر زبانوں کہتا میں شاید دیتی ہے تو ہمیں قبضہ نہیں ہوا ہبا ہو. اس تو ہبے گواہیاں وسیعتیں رولے پاؤ گے کتابیں گنجائش موجود ہے. مواد آ تا منہ اگلے بند کر دیں گے بھی تے اپنے عالم بندے اے نہیں اے گل پڑھنی ہے پاویں شیعہ کی کتاباں کڈو پاویں سنیاں کی کرو. ابھی یہ نہیں کہاں کہ سنیاں کی نہیں تھوڑیاں بھی پڑھا گے مگر راوی ثابت کرو کہ جہے واقعہ بیان کرتے حضور نے خط دیتا وہ معتبر بندے جی تے علم چ موت میرا تو آخو یار سادیا نے نہیں لکھا کوئی نہیں شیعہ دیا لکھتا تو معتبر بندے ادا ہوئی نہیں ہوئی. اے پڑھو سنو مجمع الزوائد اور یہ سمجھو 7ویں جلد سورۃ الاسراء 52
دیکھتے ہیں قولہ تعالیٰ وآت ذی القربى حقہ عن ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاطا فتح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میں لگاتی کر دے ہوندے جدوں آیت اتری قریبیاں نوں دا حق دے تے نبی علیہ السلام نے فاطمہ نوں بلایا اور صدق دا علاقہ انہوں دے اگے لکھتے رواہ طبرانی وفی عطیت العوفی وحوزی متروک طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر کیتا مگر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جڑا آندا نا میں یہ گل سنی ہے او دا نام ہے عطیہ بن سعد عوفی وہ ضعیف متروک کمزور ہے اور ایڈا کمزور ہے بے حدیث دے عالم نے انہوں چھڑ دیا وہ کوئی گل قابل اعتبار نہیں یہ اہل سنت کی کتابوں کا حال جتھے بھی لکھا نا یہ اب عطیہ یہ بیان کرتا حضرت ابو سعید دے والے نا کوئی روایت نہیں اے ہن میں شیعہ کتاب تو پڑھا بڑی اچھی کتاب ہے باوجود بھی شیعہ نے لکھی ہے مگر تفسیر والمفسرون اہل سنت دے عالمہ میں لکھا ہے ایڈا بعد اور ایڈا عالم کوئی شاید ہی پیدا مجمع اور بیان اپنی صدی تک انہیں جو شیعہ نے تفسیر کی تھی جو اہل سنت نے کی انہوں اکٹھا کرتا اتنی بڑی کتاب بناتی بھی اور پاسے جان کی لوگ نہیں دعا پارٹیاں دیکھے تو پتہ لگ جائے پتا میں سنی کی ابھی تفسیر کر دے شیعہ کی مجمع البیان الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی یہ بھی یہ تحت یہ لکھتے ہیں یہو کہانی ہے یہ بندے تو اس سلسلے لکھتے ہیں سند دے ان فضیل بن مرزوق ان عطیۃ العوفی پچھو سند لمبی ان ابی سعید الخدری قال لما نزل قوله وآت ذی القربى حقه آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فتح وہی بالکل عبارت ہے کہ جدوں آیا تو تری رسول اللہ نے فاطمہ نے فتح دیتا اتنے بھی وہ بندہ عطیہ عوفی ہے اور وہ ایک ہور فضیل بن مرزوق ہے جہدے بارے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضیل بن مرزوق بھی جڑا شیعہ سے وکری جلد ہے مگر اعتراض کوئی نہیں ضعیف نسائی فرماؤں وقت ضعف عثمان بن سعید کل تو عطیہ تو علم ہے فرماؤں آپ ضعیف ہے جہاں استاد عطیہ ہے یہ نالوں میں زیادہ ضعیف ہے کان ممن یخطئ علی الثقات ویروی عن عطیۃ الموضوع ابن حبان فرماؤں عطیہ کا نام لے کے جعلی اور منکر تھا سناؤں مگر میں چونکہ کہہ چکا ہوں میں صرف سنیاں دے کہن سے اسی آخ دیے بھی نہیں ایڈا کا یہ وہ کہیں گے نہیں یہ بھائی تو کہنا ہی کہنا یہ بندے موت مرے یہ بھی میں شیعہ کا حوالہ دیں جلدوں سے کتاب دے اسی راوی پرکھے ادا ہی تنقیح المقال فی علم الرجال کھان دیتے بہ بندے موت مریا اے نہیں موت یہ اندر ہی آ جاتا ہے بے فضیل ابن مرزوق جڑا ہے یہ کداں دا عطیہ کداں دا بجائے اسے اپنی گل ٹھونسر دے انہوں دی زبانی اتنا بڑا لاما مامکا نہیں خود کہوں گا بے عطیہ بھی نہیں ٹھیک دوسرا جڑا فضیل ابن مرزوق بھی نہیں عطیہ اللہ اکبر عطیۃ العوفی امام مجہول نوٹ کرو 102 صفحہ پہلی جلد 102 عطیۃ العوفی نمبر 7941 ہے جتنے پورے دے حالات امام مجہول ہے شیعہ اور کوئی یہ سر پیر کا پتہ نہیں نہ یہ کوئی حالات ملتے اگے فضیل ابن مرزوق گواہی کی بحث بھی گواہی تھوڑی تھی یا قبضہ نہیں تھی یا وصیت ورثے بالکل پاز حوالہ ایسی ہیں کہ میرے سامنے کوئی آئے اڑا کے رکھ دوں گا خود اہل سنت کی کتابیں انہوں گدی ثابت ایک کوئی جواب نہیں اے جواب یہ نہ تو کوئی صحیح سند نہ ثابت نہیں تو فضیل بن مرزوق الانزی الکوفی امام مجہول 132 صفحہ یہ دونوں راوی ہیں جنہوں نے کہانی بیان کی ہے دونوں کا حال بیان کیا کہ شیعہ ضرور ہے مگر مجہول ہے گمنام ہے کوئی یہاں سے لیکھ بد ہونے کا پتہ نہیں اس تو یہاں کے سارے تے کہانی تسلیم نہیں کی جاتی اے بنیادی جواب ہے اور یہ جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ بعض پہلا دعویٰ کیا مینو دیتا جسے حضرت ابو بکر نے نہیں منیا پھر انہوں نے وراثت کا سوال اٹھایا کہ جی دتا نہیں تازی میں باپ کی بیٹی ہوں حضور تو بعد مجھے ملنا چاہیے یہاں پھر آخیا کہ نہیں رسول اللہ فرما چکے کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا پھر انہوں نے آخیا چلے جی گل نہیں تو سامنے سے دل فرما قرآن آتا کہ رسول اللہ کے قریبیوں کو خمس چو دیو فیض دے مال تو اتوں ہی میرے ملتے یہاں آخیا جی پھر وہ ناراض ہو کے چلی گئی یہ ساری کہانی جھوٹے راویوں کی بڑائی کلبی جیسے کذاب اور جھوٹیاں بڑائی ہے یہاں چ کوئی اصلیت نہیں یہاں کی نہ ہبے کی گل
نہ اس سامنے دلیل قربازی کا وراثت کے بارے چون یہ چلتے ایک بات میں کہہ دیا اور ذاتی طور پہ میرا ملاقات میں سب مرحوم مغفور آنا میں کسی سے برا کہنے سے یہ چھڈ نہیں کرتا. کوئی شیعہ عالم مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ, کوئی بریلوی مریا وہ بھی رحمت اللہ علیہ. یہ مسائل علمی بات ہے کہ ایک آدمی نے جو اپنی تحقیق سمجھا ٹھیک ہے, اور یہ مسئلے کے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ انہوں نے رب نے حوصلہ دیتا سی کہ مسئلہ بھی پکا کرتے سی نہ دنیا کی بخشی کی دعا کرے. جب لوگ پوچھتے سی ایک پاس دنیا آتے انہوں کا عمل مشرکانہ انہوں کا پھر کافرانہ تو فرما بھائی میری تحقیق ہے اس بندے نے اگر زور لگایا اور انہوں بچارے نہیں پتا لگا تو مجتہد ہے انہوں بجائے سزا دے نام ملنا, اور جہے پیچھے لگے وہ مقلد ہے انہوں بچارے پھر نہیں میں انہوں دوزخ کتنا بھیجا مسئلہ دسوں گا کافر دوست یہ گل کی حوصلہ پیدا کرو مسائل کرو. کوئی کافر نہیں نہ کہ دوزخ بھیجن کا کسی نے آخر. تو ناج البلاغہ کی شرح لکھی تھی مفتی جعفر حسین مجتہد اور اسحاق پٹی صاحب نے بڑے اچھے انداز انہوں کا ذکر کیا. اس میں لوگ آن ایک دوسرے ملتے سی کٹھے کھانے پیندے فتنہ تو ہونے اٹھے. تو مفتی جعفر حسین صاحب اتنے آئے تھے سدھو پورے جامع المعصومین کے میں یہی ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنی شرح ناج البلاغہ لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے مڑ کے قائل ہو کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تحریر لکھ چل تیری گل ٹھیک ہے میں علاقہ دیتا لے جا. یہ جانیاں سی رستے حضرت عمر رضی اللہ مل پائے. انہیں آخیا کی ہے کہنے لگے ابو بکر نے مجھے لکھ دیتا ٹھیک ہے میں جو حاکم وقت ہوں میں تینوں تیزتا علاقہ لے جا. انہیں آخیا وخا مینوں پھڑیا اتنے تھکیا تحریر جی جو مٹاتی پھاڑ دیتا اور نال آ کے ابو بکر رضی اللہ آخیا توں اج یہ لکھ کے جانا کل خلافت میں آ جائے کہڑی کہڑی گل منی. یہ صرف ابن جوزی کے حوالے نہ لکھ کے تو وہ مفتی صاحب نے لکھا سی بھی اہل سنت کا ایڈا وا عالم لکھتا اس تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اگر سچے سی نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا پھر کو مکر گیا پھر کیوں تحریر لکھتی رہتا اس گل سے کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں لکھ کے کیوں دیتا حضرت فاطمہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس تو بڑا ظالم نکلا جن نے حضرت ابو بکر کی تحریر مٹا دی. بڑا بڑا اعتراض. میں کیا مفتی صاحب تمہیں کہنا چاہیے شب ابن جوزی سنی سنی نہیں ہے میں جہے سر سے تھی ایک کہانی سارے سر تھوپ رہے جی اس سب تو دادا سنی ہے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے سنت کا بہت بڑا امام سی مگر یوسف جڑا آتا ہے سبت ہے یہ شیعہ اور شیعہ مذہب نے کتاب لکھی اور یہ موت پہ امام محی الدین سوچی نے آخیا کہ اللہ اس طرح رحمت نہ کرے کہاں راشدی یہ تھی میزان الدال پڑھو لسان میں کچھ ہکے بکے رہ گئے مگر اپنا ہی تا بندہ وہی گل تھی پھڑ کے حضرت ابو بکر بھی شرمندہ کرتا بھی وہ حدیث تو پھر کیوں گیا پھر حضرت عمر کو بھی ملزم ٹھہراتا ہے کچھ نہیں کہنے کے لو آج میرے علم چاہیے کہ سب ابن جوزی شیعہ تھی میں یہ سنی نہیں. یہ اگر کہانی ہے تاری تو ہے یہ بھی نہیں صحیح میں یہ بارے کی پڑھ میرا القول فی شرح اخبار آل رسول یعنی کافی دے اندر کتاب الحجت اتنے بھی انہوں نے کہانی لکھی مگر شکر ہے جھوٹ ہے آل حدیث الخام ایڈے متشدد سخت آدمی نے علامہ محدثی نے آخیا پنجویں حدیث مجہول بالکل انہیں لاپتہ حدیث ہے کچھ نہیں. یہ یہی گل آتی ہے کہ رسول اللہ نے مڑایا اور فاطمہ رضی نے دیتا فلم حیات رسول اللہ صلی حضور دی زندگی حضرت فاطمہ دے کرندے اتنے رہے فلما والے ابو بکر اخرا جانا وہ کرا یہاں نے پھر بعد حضرت ابو بکر نے کر دیتا تابے آئی میں تو کیوں مینو اتوں یہاں کھیا کہنے لگے کوئی گواہی لیا حضرت علی لیا میں امن یہاں نے تحریر لکھ دیتی لے کے نکلی عمر ملے کہنے لگے کی ہے تیرے کو ہے رسول اللہ دی بچی کتاب بخائی فار پھول جی مگر آپ ہی کیا عالم مندی مجھے فضول روایت ہے کچھ ایڈی حقیقت اس تو یہ فساد میرے بزرگوں کی تو زیادہ بے علمی نے پایا مسئلہ حل مانا ہوگا کوئی گل نہیں مگر ہر فریق کو چاہے وہ سنی ہے چاہے شیعہ دلیل وہ دینی چاہیے جی کوئی بے سکے سرسری گلا نہ گل ٹالنا گل نہیں مکتی. ایڈا وا اختلاف جس نے 1460 امت کو تباہ کرتا اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ ایک بڑا لمبا خطبہ بنایا جڑا امام ابن وسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے اور شرح کی ہے. یہ مکہ معظمہ تو شائع ہوئی ہے من التراث الاسلامی کتاب السامن منار الطالب فی شرح طوال الغرائب لمجد الدین ابی سعادات المبارک بن محمد امام ابن وسیر. اتنا لمبا خطبہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں زمین دیتی گئی یہ پھر چادر اوڑھ کے حضرت ابو بکر کے دربار گئی پردہ لٹکوایا اور اتنے انہوں نے ایک تقریر کی جس میں پھر کوئی بندہ ایسا نہیں سی مسلمانوں سے جڑا دارودار نہیں بنا انہیں آخیا ہاں رسول اللہ تو بعد انصاف کر رہا ہے یہ خلیفہ بنیا اور مینوں تسی جائیداد تو محروم کر رہا ہے تو قرآن حدیث کے خلاف اتنا لمبا خطبہ احادیث صحابیات رضی اللہ عنہ حدیث فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ یہ کتاباں نیریاں جی فلانا عالم ہی بکھاؤں ہے وہ بکھاؤں تو ہی رہیے تو ڈب جائیے وہ کھوج کرنا پڑنا
کس بیان کیا کتوں آیا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ خطبہ سے بیان کرتا بھی انہوں دی بیٹی زینب بنت علی بن ابی طالب نے بیان کری لمبا یعنی کتوں شروع ہوا اور جانا ہے 500 صفحے تو 507 اتنی لمبی تقریر ہے اور عربی زبان کی ایڈی آلہ بنائی ہے کہ کوئی بندہ رویا بغیر نہیں رہ سکتا ہے انصاف ہو رہا یہ اور تقریر سمجھو حدیث جنہوں پڑھ پڑھ کے کرو حضرت ابوبکر کو گالا کرنا تھی کہڑے ابوبکر کی گل کر رہے جس نے حضرت فاطمہ روایا مگر اس سے لکھتے ہیں کہ حدیث جڑی ہے حاضر حدیث امام ابن وسیل اکثر ما یروى من طریق اہل البیت وین کان قد روی من طرق اخرى اطول من هذا واكثر واہل الحدیث یقولون انه موضوع رافات حدیث نے علماء نے چھان بین کر لی بے حضرت فاطمہ کا نام لے کے گل ہی بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو روایا جائے نہ وہ گئیاں نہ انہوں نے کوئی خطبہ دیتا کل تو حاضر حدیث اگے آپ 508 سزے لے وین کان موضوعا کما ذکروا فهو من افصح الكلام واحسن ماخذا واحتجاجا ولعل بعض لا ينقص درجه بين الحجاج بن يوسف الثقفي فرماؤں امام ابن کثیر ہے گا تے منکرتا مگر ہے بڑا عمدہ راہ لفظ ایسے سونے اور ایسی تقریر بنائی ہے اور شاید بناؤ والا جڑا وہ حجاج بن یوسف ثقفی تو کٹ نہیں وہ ظالم ضرور ہوا مگر فصیح بڑا خطبہ جو حجاج ہی دیتا سی دنیا آشش کرتے اب یہ جہاں کوئی معلوم ہوگا بکتب غریب الحدیث مشہور تم بشر کلام میں خطب یہ غریب الحدیث کی جہاں کتابیں ہوں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ واقعہ صحیح یعنی ابھی صرف لفظوں کی تحریر کرنی ہوتی ڈکشنری ہوں یہ پڑھیاں ہیں حجاج بن یوسف کے کلام کی شرح خطبہ نام فلا باسا اجرا حاضر حدیث مجرا فی شرح غریب امانی ہے تو اس پاروں کوئی حرج نہیں ہے پاوے جعلی ہے جڑے لفظ مشکل آئے وہی تشریح اسی کریں گے ورا اللہ اکثر ما یرا من حدیث الغیب اتوال جاریۃ حاضر مجرا تسنہ واللہ عالم اور آندے بھی زیادہ لمبیاں روایتاں جڑیاں نا جڑی میں شرح ہے ہی لمبیاں روایتاں دی شرح پوری کتاب وہ یہو جی جڑیاں ہے بناوٹی مگر بناؤ والے نے پائی وہ کاراگری بڑی اس تو یہ خطبہ جڑا ہے یہ لوگ اپنی نسل نو زبانی یاد کرو شیعہ گروہ جناب دے عالم حفظ کراؤندے ہیں یہ خطبہ صادق حضرت فاطمہ رضی اللہ یاد کرو اور لوگوں کو سناؤ ہے رواؤں والا مگر جعلی ہے حقیقت کے اس تو بعد ہوں اہل سنت کا تذکرہ آ جاتا بے اہل سنت کی آگے انہوں نے یہ کیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا مگر یہ پتا حضرت فاطمہ نے کوئی نہیں وہ ناراض کر ہوئی بھی حدیث انہوں نے علم چ نہیں تھی جب انہوں نے منگے حضرت ابوبکر نے گل سنائی ناراض ہو گئی ہوں اتنے یہ مصیبت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نے کیوں نہ دسیا اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ بل مشافہ بڑی گفتگو سی میں رسول اللہ نے چنگا دین پتایا بھائی جنہیں مطالبہ کرنا سی جنہوں حصہ پہنچتا سی بے وہ محروم ہونا سی رسول اللہ کا کام سی فاطمہ نو دس دے عباس نو دس دے بیویاں دس دے کہ نبیاں کا کوئی وارث جنہوں کا بندہ سی شریعت وہ عباس ہی منگن دیا فاطمہ بھی منگن دئی بیویاں بھی حضرت عثمان نو کلن لگیاں یہ عجیب رسول اللہ نے نعوذ باللہ تماشا بنایا بھی جنہیں سوال اٹھاؤنا سی انہوں نے بے خبر رکھو کہ حضرت ابوبکر نے دس دو بھی وہ جان گیا جواب دے دیں یہ یا تو رسول اللہ کی کوتاہی یا جی حضور نے دسیا تو پھر منگن تو بعد نہیں ہے جی کوئی مومن اللہ اللہ رسول کے فیصلے سے دل کی برا نہ مناؤ یہ چنگی جنت کی عورتوں کی سردار ہے چنگا وہ چاچا جڑا پھر بھی جھگڑے پائی پھر اور بیوی حضرت عثمان بھیجی پھر یا رسول اللہ کا قصور منو جہاں مسئلہ نہیں دسیا لامیاں یا یہاں سمجھو کہ لالچی ہے یا پھر یہ کرو کہ حضرت ابوبکر نے کولوں حدیث بنا لی یہ جو کدھر فرار کریے کدھر دوڑیے کا رستہ ہے سوائے لاجوابی سے کوئی جواب نہیں اس پہ کہنا حضرت فاطمہ نے اس مسئلے کی خبر نہیں تھی یہ صاف لفظوں میں رسول اللہ نے مجرم بناؤنا ہے کہ رسول اللہ نے بیٹی نے نہ دسیا تو دھکے کھاندی رہی تو اتنا فساد پی گیا کوئی انہوں مظلوم آدھے کوئی آدھے نہیں وہ جھوٹھی سی یہ سارا قصور سے معذ اللہ رسول اللہ کا دو حرف کہہ سکتے تھی بیٹی نے کہا کہ پتر کوئی جائیداد جو ہے یہ کیوں نہیں کیا اس طرح ابن تیمیہ زور لون میں نازل سنا سب جواب چکے ایک گل کیا نہیں گناہ ہے کہ رسول اللہ نے مسئلہ نہیں دسیا نہیں فاطمہ دے علم سی کہ نبیوں کا وارث نہیں گل ذہن چ رکھو میں بیڑا کیا علم نہیں سی جھوٹ بولو حضرت فاطمہ بالکل اتنا ہی جانتی سی جو ابوبکر جانتے سی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے زمانے پھر جب حضرت علی اور حضرت عباس نے دعویٰ کیا قسم دے کے پوچھا کہ اس خدا کی قسم جیسے حکمہ زمین آسمان کا تمہیں پتا نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کا وارث نہیں یہاں دونوں نے آخیا علی نے بھی عباس نے بالکل حضور نے اس تو علی جانتا ہوئے عباس جانتا فاطمہ نے پتا نا یہ جواب کوئی نہیں ایویں اپنے آپ کو پھسائی جانا کہ رسول اللہ نے پھسائی کرتی نہیں بیٹی نے پتا نہیں بیٹی بھی جانتی اور نہ اس حدیث حضرت ابوبکر جھوٹے سی وہ بھی ٹھیک نہیں اور بہت سارے صحابہ نے اور بھی حضرت عمر رضی اللہ دربار سے سعد بن ابی وقاص طلحہ زبیر عبد الرحمان بن عوف عثمان صاحب نے کہ واقعی حضور نے فرمایا اس تو حدیث کا رولا نہیں بھائی رولا نہیں سی پھر حضرت فاطمہ ناراض کیوں جو پتا ہے رسول اللہ کہے گا نبیوں کا وارث نہیں ہوں
کہ حضرت ابو بکر نے سنایا تو برا کیتا، نالے تیرے باپ ہے نالے اللہ کے نبی، تین تو زیادہ مننا چاہیے، اور ناراض بھی نہیں ہوئی مرن تک پھر کلام نہیں کیا، اتنے بھی جھوٹ بول کہ بعد حضرت ابو بکر نے منا رہا جی جھوٹا کوئی مقدمہ نہیں جتیا جاتا، دلائل نہ گل کرو، اور میرا یہ خطبہ اگر چھپ گیا کوئی بھی نہیں بول، میرا مرضی میدان کا شیعہ آئے گل کرو جی لمبی، حضرت فاطمہ ضرور ناراض ہوئی اور بالکل راضی نہیں ہوئی، آخر تک ناراض رہی ہے، ناراض مری ہے، اور جنازے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں پڑا، رات ناراضگی دفن کر رہا ہے۔ صحیح بخاری مسلم ہر ایک یہ تو مکرن کا کوئی حل، حقائق کا سامنا کرو، جو ہوا وہ سچ منو، وہ کوئی حل کرو سی جس کسی سے اعتراض نہ ہوئے، مکرن کا کوئی فائدہ کوئی لے آؤں گا کہ شابی لے مرسل حسن بھائی مرسل تو آپ دے تھی ایک قسم، ایک گل ہے اگر تو بکرے منا لیا سی نہیں، تھی صحیح ہے نہیں چھٹ کے بخاری مسلم کیوں یہ منہ چوں مچھلیاں لب دے ایک کوئی دلیل نہیں، وہ ناراض ہی رہی ہے، ناراض ہی نہیں، اور اس پر ہی امام بن کثیر غریب خود منتے ہیں بھائی یار اس معاملے نے شیعہ واسطے ایک دروازہ کھول کی مصیبت پی گئی جو ناراض مریاں، ایک گروہ انہوں کا حمایتی بن گیا، یہ آتے جو فاطمہ ناراض مری ہے ابھی نہیں ابو بکر کرا دیا، تھی مننا تو منگے پھرو، ابھی رسول اللہ کی بچی نہیں ناراض کیا اس نے کل ہی خوش ہوئی، کوئی خوش نہیں ابھی ہو سکتے اچھا ناراض ہی رہنا۔ تو یہ پھر امام ابن کثیر فرماتے کہ انہوں کا ناراض مرنا وہاد الحجران ورحالت بھادی فتح فرقت رافضہ شر نریزہ و جہل کرینا، حضرت فاطمہ کا بول چال ابو بکر نہ بند کر دینا، مرن تے انہوں نے نہ برونا، مرن تک ناراض رہنا، انہیں شیعہ فرقے واسطے ایک بہت برائی کا رستہ کھول اور بہت انہوں نے موقع مل گیا جہالت کرنا، لا دخلوا انفسهم بسبب فيما لا يعنيهم ولا تفهموا الامور على ما يعلى لا رفع الصديق فضلا وقابلوا من عذر حضر جی جازے بلا کل احسن قبول، یہ 202 صفحہ پنی جلد در بداون آدھے جی لوگ کوئی اچھے طریقے نہ غور کر دے حضرت ابو بکر دا انہوں ادھر سمجھ آ جاتا، بلا کنم طائفۃ مخذولہ و فرقۃ مذورہ، برا پڑا کہہ رہا ہے یہ گول موڑ گلا مر مصیبت تے پی گئی، خود مندے کو ناراض مرنا پائی یہاں ایک بہانا مل، یہ ہوں نہیں جان چڑھ دے بے فاطمہ ناراض مری اسی ابو بکر نہیں ہے، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ مقابلے جو آتا نا میرا راضی ہو گئی جھوٹ بول، جنازے سے بالکل نہیں بلایا، یہ نہیں آئے، ہوں میں اپنے کو حدیث بنا کے جی حضرت ابو بکر نے جنازہ پڑھایا، کیا یہ ایسے وقت نہیں ورنہ میں تمہیں میدان اعزاز سے پڑھے، بالکل جعلی راویوں کی بنائی ہے، کچھ اثر نہیں، یہ نہیں جنازے سے آئے نہ کہ انہوں سدیا ناراض مری حضرت فاطمہ، کوئی شک نہیں، مگر سوچن کی بات ہے حدیث پتا بھی حضرت علی حضور نے فرمائی ہے اور لازمن فاطمہ نے بھی پتا، حضرت ابو بکر بھی رسول اللہ کی حدیث کہہ رہے ہیں ناراض کیوں ہے، مسئلہ غلط ہو سارے اور بدیاں چلے گئے، وراثت کا جھگڑا دی یا توجہ نہ سن لو، اور عمر گزار کے مینوں لبا جو میں بالکل مطمئن ہو گیا بنا وہ جھوٹا نہ وہ جھوٹھی ہے، فہم کا اختلاف، حدیث بالکل سچی ہے مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں، نبی کی زمین مل نہیں سکتی، مل سکتی، اور صدقے تو مرادی خیرات نہیں، جب آپ نے فرمایا مات رکھنا صدقہ وہ نہیں جی سجدہ نہیں زکات حرام ہو صدقہ حدیث کی کتابیں چلتی پڑھو، جتھے وقت کا بیان ہوگا نا کہ کوئی زمین جی انہوں آدمیوں کا نہ وکو گی نہ کسی نے دیتی جاؤ گی نہ ونڈی جاؤ گی، یہ قیامت تک ادا ہی رہے گی، یہ آمدنی اس کام سے خرچ ہوتی ہے، اس وقت کی مرضی زبان صدقہ کہنا، حضور نے جالا صدقہ امام بن کثیر خود فرماتے کہ یہ نہیں سی اپنے آپ ہی نہیں سی وراثت آتی، وراثت اس کو نہیں سی آتی کہ رسول اللہ نے وقف کرتا، میں بھی اپنی زمین تو 2 کھیت اگر وقف کر دیا بے نہیں بندے جان گے نہ کوئی بیچ سکوں تو وقف بھی صدقہ، دنیا حدیث وقت کے بعد سب صدقہ، اور سارا تو پہلا صدقہ اسلام سے حضرت عمر رضی اللہ کیتا کہ خیبر کے انہوں نے حصہ سمجھ آیا، حضور نے انہوں نے پوچھا آپ نے ادا کر بے زمین قیامت تک ہلے نہ اس طرح ادا ہی رہے ٹکڑا، مگر یہ آمدنی جی مسکینوں سے خرچ ہوتی رہے مسافروں سے یہ قربہ دکھاوے اور کبھی اجازت لینا آدھے جہاں حضور کی زمین تد نہیں میری آپ کے خاندان کہ وہ وراثت نہیں چلتی بنو جھوٹ بول لینا والا سلام تو سلام جا صدقہ پر ایک سارا صدقہ حضور نے اعلان کرتا سی کہ وقف ہے تب وقف ہو گئی سی اور وقف میں بھی کر دیا وہ نبی چلیا کسی کی اور نہیں مل سکتا ہاں کدار ویلا منتری کے قاسم میں اسبغ
حدثنا ابن وزاع حدثنا يونس بن ربيع حدثنا غلاب سلام بن سليم عن ابي اسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث واخو جويريہ ام المؤمنین حضور دی بی ام المؤمنین دا بھائی صحابی عبد الحارث کہہ رہا کان ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا الا بغلۃ البیضاء وارضا جعل صدقہ. زمین چھڑ گیا حضور جن اپنی زندگی حضور نے وقف قرار دیتا. وقف ہونے پاروں نہ وہ ابو بکر میں مل سکتی تھی، نہ عمر میں، نہ حضرت فاطمہ میں، کسی نہیں تھی مل سکتی. قیامت تک ادا ہی رہنی وہ صدقہ تو رسول اللہ سی. ہوں وہ نادر کا مسئلہ یہ نگرانی کون کرے، یہ کوئی رہے اور کون یہ آمدنی خرچ کرے، جتنے خرچ کرنا چاہیے لوگوں دے وہ متولی اور ناظر یہ کون ہونا چاہیے. اگر آئینہ وراثت کی حدیث حضور دس کے گیا جی، فاطمہ نے نہیں پتا سی، حدیث کا جھگڑا کوئی نہیں سی کہ نبی کا وارث نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے زمین رہنی نہیں تھی جی تقسیم ہو گئے، حضور نے وقف کر گئے. مگر وقف دا نگران اور متولی کون ہوئے؟ حضرت ابوبکر زندہ اس ٹائم کی بھی میں خلیفہ وقت ہے، اس تو خلیفہ ہوتا ہے اس زمین دا نگران اور متولی میں، یہ آمدنی میرے کنٹرول سے ہوگی. اہل بیت میں انہوں نے آخیا کہ تمہیں ادا ہی کھان ملے گا جی رسول اللہ، مگر تھی یہ نگران نہیں ہو سکتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ یہ سی جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقف کیا سی ہفتہ وہ نگران تھی جب تک حضرت عمر کی بچی زندہ رہی. صحیح حدیث وہ نگران تے مر جائے کہہ گیا عبداللہ بن عمر ہو جائے جی مر جائے بعد میرے خاندان دے وڈے جہاں وقف کرے وہ اولاد وہ نگران ہوں. جائیداد نہیں جی بننی ہے نہ میں کھول لینا چاہنی ہے، مگر نگران اسی رسول اللہ کا وقف ہے. وارث وہ جا اس حدیث کے فہم کے اختلاف وہ آدھے حکومت نگران ہے، وہ آدھے نہیں وارث نگران. حدیث کا روا نہیں، کسی نے جھوٹا کہنا نہیں، نبی علیہ السلام کی معذلہ کوتاہی نہیں، جن آدھے حضور نہیں دس بالکل جھوٹ پڑ سب نے علم سے آلے بیت میں جانوں بھی آپ نے کہتا بھی زمین وقف ہے وارث نہیں کوئی بننا، وقف ہونے والا وارث نہیں. مگر نگران کون ہوئے ایک بات جڑی ہے یہ دلیل کسی کو نہ حضرت ابو بکر کو سی حکومت کی نگران نہ یہاں کے پلے سی رسول اللہ نے کہتا ہوئے اہل بیت نگران کچھ نہیں. ایک قانون کے تحت آتے سی وارث جڑے ہیں انہوں کا طریقہ جڑا آدمی وقف کرے وقف کی اولاد نگران ہوتی ہے، نگرانی کرنا اور ہڑپ کسی نہیں سی کرنا. آمدنی وہ ادا ہی خرچ ہونی سی کہ آپ دے خاندان کے لوگ کھان مسکینوں کی دیتی جائے جہاد. یہ دونوں پارٹیاں منگی چلے ادا ہی رہا سوائے اس کے جا کے مروان نے اپنے زمانے قبضہ کر لیا. پھر یہ فضل جڑا یہ مروان نے کھولیا اور اتنے سارے علماء جڑے بہانا بنا بھی حضرت عثمان رضی کے زمانے جڑا انہیں سنبھالا اس تو بھی حضرت عثمان خلیفہ سی انہیں آخیا سرکاری زمین چلو بیت المال میں کوئی ضرورت نہیں رہی میں نہیں دے دیا، اتنے یہ جواب دیں اور یہ جواب ایڈا گندا جہے ہوں کوئی شخص حضرت ابوبکر نہیں بتا. اور یہ امام ابن الحدیث مرتضی نے کیا بس ساری بحث اچھی سچا کر دینے حضرت ابوبکر مگر یہ جواب کوئی نہیں. بھائی عثمان کو اتھارٹی موجود اور پاور ہے کہ وہ سرکاری زمین اپنے سارے نہیں دے سکتا کہ حضرت ابوبکر کو اختیار نہیں وہ آدھے بچی نہ ہے یا کوئی وراثت دان ہے کچھ نہیں مگر تو آ گئی ہے یہ زمین سرکاری ہے میں تیرا لاٹ کر یہ انہوں کو اختیار نہیں کرتا جہد نتیجے حضرت فاطمہ کا بھی احترام رہ جاتا وہ بھی خوش ہو کے آدی. اور یہ جی علامہ سندھی رحمت اللہ نے بخاری کے حاشیے لکھا کہ میری سمجھ نہیں آتا بھی حضرت ابوبکر کے دماغ سے خیال کیوں نہیں ہے ورنہ یہ سارا رولا مک سکتا سی. سرکاری زمین پی ہے کمشنر جن مرضی میرا بار آٹ کر سکتا. حضرت عمر ابو بکر آدھے نہیں بھی حق بنتا میں دینا سرکاری. آپ حاشیہ بخاری لکھا کہ کوئی یہ گل نہیں سمجھ آتی کہ یہ گل کر کے حضرت ابوبکر نے کوئی رفت کوئی نہیں. اور حضرت عثمان کا الاٹ کرنا مصیبت بن گیا. حضرت عثمان مروان دے سکتا وہی زمین جی حضور وقف کر گئے اور بعض تین حصے انہوں نے کر لے. ایک حضرت عثمان رضی کی اولاد نے لے لیا، ایک مروان نے لے لیا، ایک یزید بن معاویہ نے لے لیا. وہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے ولی اللہ سی نیک آدمیوں نے آخیا عجیب تماشا بے رسول اللہ کی بچی تو ملتا نہیں کہ تھی بن لیا جاؤ سارے واپس کرو یہ ادا ہی بیت المال میں دے دیا جی پہلا سی اس پھر اگلا انصاف کی. مگر یہ نہ دینا یہ گل کوئی سمجھ نہیں آتی کیونکہ مسئلے کا میں تھوڑے سامنے عرض کر پڑھ حوالہ پڑھ دیا. اے دو جلد سعودیہ جو شاعر بڑی عمدہ کتاب ہے ٹھیک ہے کمزور کلام وفا وفا بے اخبار دار المصطفیٰ نور الدین علی بن احمد سمودی 911 ہجری فوت. مدینہ تے پڑھنا ہوگا کاش کے اردو چ ہو جاتی لوگ جانی کتاباں لکھ دیں. مدینہ کڈا آباد ہویا کہڑے قبیلے سی محلے مسنا کنویں جو کچھ تے وقسی اتنے دو جلداں یعنی کوئی 1000 تو زیادہ سفر نے کتنے بنتے 1435 سعودیہ نے آپ جڑا اضافہ ہو گیا بیان آ گیا. یہ علامہ سبوندی رحمت اللہ نے اس ویلے ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے پھر دوبارہ حضرت فاطمہ فوت ہو چکی تھیں. علی اور عباس دو میں آئے انہیں آخیا عمر تو سانو زمین دے دے. حضرت عمر رضی نے آخیا بھائی زمین تو نہیں ملنیاں میں تمہیں دے دیا تھی ونڈ ورت لو. ابو بکر رضی نے تمہیں آخیا کہ تھی انہوں کاز باسم غادر اور خائنہ دے
چھپایا نہ کرو گا. شیعہ اگر آتے تو انہوں نے بھی آخیا سی کہ جھوٹا ہے, گناہگار ہے, ظالم ہے اور بدیان. یہ دربار کے حضرت عمر نے تو تھی دونیں ابو بکر یہ چلو. میں بھی فیصلہ کیا, تھی مینو نہیں سمجھتے. یہاں کوئی نہ نہیں کی بھی جھوٹ بولتا سی, چلو سمجھے نہیں, ناراض بالکل ناراض سی. اس تو بڑے آپ اس طرح کہہ رہے جی چھپا نہیں چاہیے, ادا علم نہیں آتا, صرف میں مناظرہ بازی چہرہ پھر یہ دونوں کے سامنے کیا بھی تھی ابو بکر بھی منگتے جی, چار گالا کر دے آس نہیں ہوئی, مگر اسی وہی کرنا جڑا کہ فیصلہ کر چکے ہیں. یہ قبضے حکومت چلنا. البتہ اگر تھی رونے راضی ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ, تو میں ہور نہیں دوں گا تمہیں مدینے کے جڑے یہ وقت تے حوالے کر دوں گا. اسی طرح یہ انتظام کرو جی رسول اللہ زمانے ہوں سی تے چارج دے گا. مدینے کی حد تک اہل بیت کی گل حضرت عمر جی نے من لی, فرق نہیں دیتا. خیبر کی زمین نہیں دیتی, مگر مدینے بنو نذیر دیا زمین جہاں جو یہاں دعا کے حوالے کر حضرت علی دے اور حضرت عباس. ادو یہ صدقہ ہی رہا, وقفی کسی کھادا نہیں, مگر چار دنوں کے جیتا یہاں تسلیم کر لیا کہ یہ سب تک تاری بات جی درست. یہاں دونوں کا پھر آپس جھگڑا چل گیا. حضرت علی رضی اللہ آخر تیرا چاچا کوئی حق نہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ جڑا کہنا سی اس پاروں انہوں کا وہی موقع سی جو حضرت فاطمہ کا سی. رسول اللہ تو بعد جی نگران بیٹی, یہ جائیداد نہیں جی چاچے میں ملے تھی تو ایویں رفڑ وراثت پاروں پائی پھردا, وراثت ہو رہا. یہ ناظرہ مقرر متعلق وہ فاطمہ سی, ادوں بعد میں تیرا وراثت کا کوئی حق نہیں. اگر پھر لڑ کے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ گیا, انہیں آخیا یار تھی سانوں بھی اتنا ہی سمجھتے سی, یہ ہوں عباس تینوں گالاں کرن دیا, جھوٹا ظالم کر, یہ لڑائی مکاؤ یا سرا کر لو, ورنہ میں واپس لے لینا اور جی میں اگے حکومت کے قبضے سے ادنا ہی رہوں, تمہیں بے دخل کر. وہ حضرت عبداللہ بن عباس نال سی, انہیں ابے نے پچھوں دباتا, ابا جی مسیح مسیح آیا, یہاں کوئی علاقہ ہو کول یہ بھی گواہ بنا چھڈو, جی علی اللہ دے دیو. یہ صحیح بخاری مسلم سب چیک کری, پھر غالب آ گئے, انہوں نے قبضے کرا. ہوں سارے سنی علماء سارے علی نے کیوں نہ جائیداد بند کی. یہ ساری اس کو نادانی یہاں سارے کے دماغ سے ہے بھی جائیداد وراثت کے طور تقسیم ہونی. وہ میں جر کر چکا کہ وراثت کا ذہن کسی کا نہیں, نہ فاطمہ کا نہ ابو بکر جی نے. سارے وراثت کو سمجھتے تھے حضور کی وراثت نہیں, وراثت آپ نے رہنی نہیں دیتی, یہ وقت ہو چکا. صرف نگرانی کا مسئلہ. اس پر علی نے بھی اگر قبضہ کر لیا تو اپنے وارثاں والے کیوں نہیں بن جاتے. وارثاں کا بننے کا مسئلہ پہلے بھی نہیں. اب علی کس طرح بن جاتا فاطمہ کی آواز ہو ونڈنا نہیں سی, صرف وہ انتظام تھا. وہ علی نے اپنے دور پر اپنے قبضے چ رکھا. بعد صحیح بخاری چاہتا پھر حضرت حسن کو چلا گیا, پھر حسین کو, جو چاہتے تھے ہو گیا. انہوں کی اولاد پھر ایک آدمی نگران ہوں گیا. علی جین العابدین ہوئے, حسن ابن حسن ہوا. یہی اہل بیت کا شروع تو مطالبہ کہ زمین وقف ہے باقی جتنے جتنے حضور کا, مگر نگران اہل بیت ہوں گے. وہ حضرت عمر نے مدینے کی حد تک من لیا اور یہاں کو چلتا رہا. پھر بنو عباس نے کھویا ظلم کر کے, ورنہ مدینے کی حد تک سارا یہاں سے خط نکلے. تو یہ بہت اچھا لکھا اور یہ صحیح حل ہے, ورنہ سارے میں وادیاں گھومتے ہیں, کوئی حل نہیں کر سکتے. جی آخر حدیث نہیں سی بی بی فاطمہ دے لیں تو رسول اللہ ڈائریکٹ مجرم بن گیا. کہ رسول اللہ کیوں نہیں بیٹی حدیث سنائی. جی کہیں کہ حدیث سن کے ناراض ہوگی فاطمہ مسلمان نہیں ہوگی. حدیث حضور دس گیا سی, حدیث کا پتا سی, مگر حدیث کا مفہوم کوئی نہیں سی. وراثت نبیاں کی ہوں کہ نہیں ہوں, علیحدہ مسئلہ. اتنے گل ہی یہ سی کہ زمین حضور نے جا رہا ساڑھے خود اعلان کرتا سی کہ وقت ہے, اس سے تقسیم نہیں چلتی. وقت کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتا, اس سے حال رہتا, وہ آمدنی خرچ ہوں گی. دیتے فرما کہ صحیح بات جی ہے وہ کل تو باقی والے دار کا تقسیم 996 واہ فہمت میں کوڑی مات رکھنا سب. آج وقف جڑا یہ کہ میں جو چھڈ چکنا ہے تقسیم نہیں ہونا ہے صدقہ ہے, وہ تو حضرت فاطمہ نے آخیا خیر خیرات والا صدقہ نہیں. وہ جڑا حدیث کے دفتر پڑے وقف کو آخیا جاتا وراثت حق نظر الوقف وقت نمائے اس تو زمین نہیں وراثت ونڈی جانی, وارث ٹکڑے کرنا, مگر یہ نگران ہونا, یہ آمدنی وصول کرنا اور انہوں خرچ کرنا, یہ پیغمبر کے وارثاں کا حق ہے. بعد بیٹی ہے پھر وہ خامد ہے اگے شروع والے ہاتھ طالبت نصیب من سابق بل مدینہ. اس پر انہوں نے گھر نہیں منگے, کوئی برتن نہیں منگے, وہ پتا سی بھی وہ تقسیم نہیں ہونا. زمین آخی میری نگرانی نہیں دے. فکان تران الحق پھر اس جرائے اللہ اور العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان العباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کہ زان مذہب بکرا علی یا عباس کا جو عقیدہ سی جڑا فاطمہ دا سی یہ ون نہیں کہنی, مگر نبی تو بعد دے نگران جڑے اہل بیت ہوں. وابو بکر رضی اللہ فی ذلک انما هو الامام, اور حضرت ابو بکر سمجھتے سی نہیں حضور نے حاکم وقت ہوں ہیں وقت کیتا, اس تو جڑا انہوں دا نائب ہے اس خلیفے دا کام ہے. والدلیل علی ذلک ان علی والعباس جاء عمر یطلبان من ما طلبت فاطمہ من ابی بکر ما ترات مالو بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نار اس ما تر. دلیل آدھے دی ہے کہ جب حضرت عمر کو آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ علی عباس تو ہم پتہ
خدا کی قسم کھا کے دسو حضور کہہ گئے کہ نہیں کہ وارث نہیں نبیوں کا ہونا جو میں چھڑ جا وقت ہونا کیا ٹھیک ہے آگا جب حدیث ہی مننے تو منگل بھی آ گئے تو پھر سوائے سے جو حضرت فاطمہ کی گل منتے سی میں تقسیم نہیں ہونی نہ ٹکڑے ہونے ہیں رہی وقت مگر یہ نگرانی فاطمہ کا حق سی ہوں ساڈا حق بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں لے واہ واستری ہے پھر 998 سے تی مطالبہ امامات رات امام حدیث لا نورث فلیس محل الا ما قدم من النعماء فائمن ذلك من قبیل الوقف آنے جدو حدیث بھی مننے واقعی رب کی قسم سانو پتا ہے کہ نال منگتے بھی سی سانو دے دے کہ پھر یہ سوایا دے دے تو اور کوئی معنی نہیں جو سمجھتے سی بے وقف وانا ورثت الواقف اور آپ نظر الموقوف اور وارث جڑے ہوں واقف دے جنہیں وقف کیتا وہ اولاد وہ دوجے زیادہ حقدار ہوں بدی نگرانی کر میں مسجد وقت کرنا میرے پوتے جڑے بعد وہ نگران رہی وہ مسجد وہ پیو کی جگہ نہیں رہ جاتی مگر انتظام نہ سیما وما قبضا من والد بن نذیر ہوا سلک نام دی چلچل بندینا خاص کر کے جڑے مال دیتے حضرت عمر نے وہ تو پھر انہوں دے کوئی رہ اور اسے نسل بعد تو بعد حسن پھر حسین پھر علی زین العابدین حسن ابن حسن عبداللہ اہل بیت ہی ہوتے ہیں کسی نے نہیں ہرایا جو گل پہلا وہ پٹتے سی من لی کہ ٹھیک آدھے زمین دے دو مگر صرف مدینے بھی دیتے یہ بات بنو عباس یہاں کو کوئی اور جڑے آدھے بہبا سی نال ہوتے پھر منگیا تو گواہ جھوٹیاں کہانیاں دے یہ حدیث کوئی نہیں یہاں تو جان یہاں رد کیتیا چھوٹتی ہے بنا دی بنیاد نہیں یہ بات کرو کہ جنیاں حدیث تھی شیعہ دوست پیش کر دے بہبا سی قبضہ بھائی وہ اپنی کتابوں سے ثابت کرو کہ یہاں موت پر راوی نہیں موت پر راوی دونوں پارٹیاں کوئی نہیں وراثت بھی دونوں سمجھتے سی کہ نبی دی کوئی نہیں مگر یہ صدقہ جڑا وقف ہے یہ متولی اور نگران کون ہوئے اس بارے اختلاف تھی اور اس تو سوا کوئی گل نہیں یہ پوری بحث پڑھنے کے قابل ہے اور رسولہ سے صدقے بعد کیا ہے ستے پھر باغ جڑے سی وہ مکاری خزور نفسیت کر گیا حضرت فاطمہ کی اولاد کو رہا اور لوگ جڑے سی میرے کو جانتے سی اتنے دیا کھجوراں جڑیاں لیندے سی اور فدق کا علاقہ بھی مامون نے اپنے زمانے سے دیتا انہیں اپنے دور پھر اور فدق کا علاقہ بھی بنی فاطمہ نے دیتا انہیں آخیا نہیں جی مدینے کا یہاں کا حق ہے یہ بھی یہاں کا حق ہے اتنے 10-11 بوٹے جڑے رسولہ نے اپنے ہاتھی لائے سی پھل دے سی اور انہوں کا جڑا سی پھالو پھر مدینے شریف حضرت فاطمہ کی اولاد کو آؤں گا سی جب لوگ حاجری جانے زیارت بھی جانے انہوں کے دروازے سے جانے اور برکت واسطے آدھے رسولہ کی کھجوراں دیو یہ دے سی اور لوگ پھر ان کی خدمت اپنے طور پہ محبت نہ کرتے تو پھر تاج دے یہ متوکل عباسی نے پھر ایک شخص نے مقرر کتابے کا نشان بتا دو اس آدمی کا نام ہی تاریخ موجود ہے جنہوں نے اس کی دن بھیجا انہیں پھر 11 بوٹے جڑے سی جڑا تو پانٹے اور حضور کا نشان جڑا پہ مرخ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلا دیتی کہ سال کی وہ فالج ہو کے بڑی بری موت مریا مگر باہر وہ جڑا اہل بیت کو ایک حضور کا تبرک تھی وہ انہیں متوقع نے نشان اے جو صحیح واقعہ سی مسن ہو سکتا ہے اس ایک تقریر تو پورا نہیں بیان ہو سکتا سی مگر اس تو بھی سلسلہ ختم کیا جائے دوسرے بھی بہت سارے موضوع میں بیان کرتا ہے اس سلسلے کسی کے ذہن کچھ ہوئے تو بعد کی ملاقات کر سکتا اپنی تسلی کر سکتا اور مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین سی جو بند انہوں نے بھی بخاری کی شرح فیض الباری کا کیا جو علامہ سمودی کیا گیا اس وقت کوئی یہ وقت سی جھگڑا صرف وہ متولی بنتا سی ورنہ نہ حدیث تو کوئی غافل سی نہ بے خبر سی حضرت فاطمہ کی ناراضگی بھی اس تو نہیں سی میں نے حدیث جانی بنائی نہیں کہ نگران میں ہونا سی اپنے نبی تو بعد بیٹی ہوتی ہے سیدنا حفصہ نہیں سی حضرت عمر تو بعد ہوئی کیوں نہیں میرے دسو ناراض ہوئی ناراض مریاں جنی رضامندی کی روایتوں کو جانت نہیں ایویں محدثانہ پھیرا پھیری ہے چلاکی کرے بیٹھو راضی کرے نہیں راضی کوئی نہیں ناراض گئی اور حضرت علی نے ناراضگی کی حالت انہوں نے دفن کیا رات انہوں نے برایا کوئی نہیں یہ بالکل صحیح حدیث باقی اتنے ایک اعتراض ہے جگہ جواب دینا ضروری ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ رسولہ نے فرمایا سے ایک موقع تھے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا جن نے ناراض کیا انہیں میں ناراض کیا یہ سوچ لو فاطمہ ناراض گئی تو رسولہ نے ناراض یہ حل جڑا ذہن چ رکھو یہ صحیح حل ہے اغضاب ہو ناراض کرنا نہیں جنوں کسی نے ایسی چیزاں کرنا جنہیں غصے ہو جائے ناراض یہ جرم مگر میں نہیں کرتا انہوں ناراض میں اپنی حد تک اپنے علم کے مطابق صحیح کرتا بالکل ٹھیک ہے دوجا غصے ہو جاتا وہ غضب ہے وہ ناراض ہو گیا اپنی سمجھ بار وہ وکرے میری نیت فطور ہوئے میں جان کے ایسی حرکت کرا کے ناراض ہوئے جرم ہے یہ قرآن مجید کا مثال لو کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر تو امتی ہیں دو پیغمبر ہیں اور ایک عمر کی بڑا حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے ہے نبی ہے اور موسیٰ علیہ السلام 3 سال چھوٹے ہوگی نبی نے سمجھ کے جدو تور تے اللہ نے دسیا تو آ گیا ہے پچھوں قوم نے بچڑا بنا کے پوچھ لیا اتنے غصے مڑے جا کے پھٹیاں جڑیاں سی تورات دی پڑھا سکھیاں اور حضرت ہارون بڑا بڑا نبی داڑیوں بھی پھڑ جاتے یہ قرآن کا بیان نبی نے نبی پھڑ لیا اور نبی پھر اللہ یار کیوں لوگوں تماشا وکھاؤنا دیں بخیر
میرا قصور کوئی نہیں، میں بڑا سمجھاؤں کا چارہ کیا جی مجھے مارنے لگے، میں ڈرتا ہو کہ اپنا عذر دسیا تو حضرت موسیٰ بھی چپ کر تو پیغمبر ناراض ہو جاتا حضرت ہارون سے نہیں سنا ناراض کرنا اور غصے جا گئے یہ مگر نگران سی نے کیوں نہیں روک کے رکھا، بت پرستی کیوں ہوئی؟ تو غصے ہو جانا ہو بشر ہو جاتا غصے، یہ کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ ناراض کرنا بھی ٹھڈو ہی کیوں آخیا کون ہے فاطمہ تو کنی جانتے یہ گل حضرت ابو بکر رضی اللہ صحیح پاری گیا انہوں نے آخیا اور کو محمد سی اہل بیت بھائی رسول اللہ کا خیال رکھنا کہ حضور دی آل کا خیال ارے بھی کیا کہ جس طرح آل محمد رسول اللہ کے زمانے کھانے تھی اتنا ہی تھی استعمال چکاؤ، کھان کا رولا کوئی نہیں تھی، جو خرچہ تمہیں ملتا سی انہیں متولی جانا اور نال یہ لفظ ہے کہ اللہ کی قسم مینو اپنے خاندان کے لوگوں کا نیک سلوک کرنا انہوں پیارا نہیں جنہ رسول اللہ کے خاندان کا نیک سلوک کرنا، مگر کی کریے ہوں تاری سمجھ اور میری سمجھ لو ورنہ انہوں نے بےدبی کوئی نہیں کی یہ ٹکے دیتے حضرت فاطمہ پہ جالی یہ جڑا بھی بلا روایت نہ شیعہ کی موت مریا نہ سنیا آگے لاؤنا یہ پھر غضب احترام نے جواب دیتا کہ متولی میں باقی خرچہ ملوں گا تھوڑے نال نیک سلوک میں اپنی اولاد تو بات کروں گا اور مل جا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ دور تک کسی نے انہوں نے خرچے کی کوئی کمی بیشی نہیں کی، بےادبی کوئی نہیں ہوئی، ناراض نہیں کی، وہ ناراض ہو گئی میری گل بھی منی متولی نہیں تو غضب ناراض ہو جانا رہتا بات ہے اغضاب کہ کوئی بندہ جان کے ناراض کرے کہ میں کرنا ہی کرنا بے قدری اور توہین جرم ہے، یہ بری گل ہے، یہ حضور نے کیا ورنہ غصے ہو جاتے۔ حضرت فاطمہ ہی حضرت علی رضی کئی بار ناراض ہوئی صحیح حدیث چاہتا شیعہ جی آتا سارے جی تو ناراضگی کوئی گل نہیں، ناراض کرنا بری گل، کوئی جان کے میرے گالا کرے مولوی صاحب ناراض ہو جان یہ برا کر جی کسی گل چاہ کے میں کوئی دعا تو سے ناراض ہو گیا وہی سمجھ عالم دی اور یہ ناراض ہونا کوئی گل نہیں، یہ بشر دا یہ حق ہے۔ اور اتنے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھدا ٹھیک ہے زیادہ یہ آدھے بھی اس تو نہیں زمین میری بھی حضور دی وراثت نہیں ہوتی مگر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا یہ بھی قرآن لکھ دیا اور یہ ان کی تائید بھی کی وہی حکم نہیں کون انصاف وصیت ہی کرنا بھی خود آدھے کا مانا ضروری یہ نہیں کہ نبی اللہ وارث کوئی نہیں ہوتا، یہ بھی ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف ایک وصیت کی کہ ہو جاندے ہیں مگر لا نورث لینا دنیا مات رکھنا صدقہ اس میرا نہیں وارث ہونا کیونکہ میں جائیداد نہیں رہتا وقف کر ویکون تخصیص ہو من حیث جواز جعلی مالا کلہ صدقہ اور اس کو پھر نہیں نبی کی جائیداد تقسیم ہوئی کہ آپ نے وقف کرا دیتا وارث مارو ابو الاظہر وہ اللہ صلاح کرو زیادہ لوگ تو ہی آتے نبیاں کا وارث نہیں ہوں اس تو نہیں وقت قبر مان ثانیہ ومات خدام من حدیث مالک وغیرہ ابن جلال بن الحارث نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقتم برثتی دینار ما ترکت بعض نفقۃ نسائی امانت عاجلی عاملی فصدق مگر دوجا مانا جڑا ہے کہ حضور وقف کر گیا سی وہی تائید اس حدیث نہ ہوتی ہے کہ آپ نے کہا میرے وارث دینار درہم نہیں تقسیم کریں گے جو میں اپنی بیویوں کے خرچے اور اپنے نمائندوں کے خرچے کے بعد چھڈیا پا صدقہ میں انہوں وقف کر اعلان کرتا وقف ہوتا آدھے اس حدیث تو تائید ہوتی ہے کہ وقف والا مانا جڑا زیادہ میں تھوڑے سامنے علمی انداز نہ پوری بات بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کسی دے حق ہے مینوں بھی اجر دے اور تھوڑے دینا دی جگہ پیدا کرے، اگر کوئی خطا اور غلطی اللہ مینوں معاف کرے اور حق سمجھن دی اور قبول کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد علیہ وسلم۔